بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھئی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ دعا کس کس بچے کے ذہن میں ہے؟ یاد کی ہے؟ اور یہ جو باقی ہیں، باقیوں نے یاد نہیں کی۔ آپ سنائیے بیٹے، کیا دعا تھی؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالثلج والماء والبرد. بالکل ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ سنائیے بھئی عبد القادر، بیٹھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم باعد بینی وبین من خطایایا کما باعدت بینی اللہم باعد بینی اللہم باعد بینی من خطایایا کما باعدت اللہم باعد بینی وبین اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی کما خطایایا اللہم نقنی اللہم باعد بینی من اللہم نقنی من الخطایا اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ بہت اچھا، تشریف رکھیے۔ اچھا بھئی اسد، آپ سنائیں۔ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد۔ بہت اچھا، تشریف رکھیے۔ بات چلی تھی اولوں سے، ٹھیک ہے نا، کہ اولوں کا پانی بہت صاف ہوتا ہے۔ تو بیٹے اب سب لوگ یہ دعائیں تینوں یاد کر لیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعائیں مانگتے تھے، اور ہم لوگ صرف سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ کے بس آگے تعوذ اور تسمیہ اور فاتحہ شروع کر دیتے ہیں۔ ثنا کے بعد یہ دعائیں پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ حدیث کی بہت سی معتبر کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے تھے، اور اس کے بعد یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ دوسری بات، ہمیں اچانک خیال آیا کہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کئی مرتبہ ایسے بیٹھتے ہیں۔ یہ بیٹھنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچے، تو یہ بالکل قریب ہونے کے لیے۔ لیکن کبھی بھی بیٹے کھانا کھانے کی ٹیبل پہ ایسے کونیاں ٹیبل پہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ٹیبل چیئر پہ کھا رہے ہیں، کرسی اور میز لگا ہوا ہے، تو پھر ایسے ٹیبل پہ ہاتھ نہیں رکھتے کھانا کھاتے وقت۔ اس وقت انسان کو صحیح بیٹھنا چاہیے اور ہاتھوں کا استعمال ہوتا ہے۔ کھانے کی ٹیبل پہ اس طرح ہاتھ نہیں رکھا کرتے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ مینرز کے خلاف، ٹھیک ہے بیٹے؟ کوئی اور رکھے تو رکھے، آپ مت رکھیے۔ اچھا جی، خوشی ہوئی کہ آپ نے ان دعاؤں کو یاد کیا، اور اسے ہمیشہ ذہن میں محفوظ رکھیے۔ آپ کی عمر ایسی ہے جس میں حافظہ قوی ہوتا ہے اور خیالات عمومی طور پر بلندی کی طرف جاتے ہیں،
تو آپ ان دعاؤں کو یاد رکھیے اور ان دعاؤں سے اپنی نمازوں کا آغاز بھی کیجیے، اور ویسے بھی اللہ سے جب دعا مانگیں تو یہ مبارک الفاظ پڑھا کریں۔ لفظ کیا ہے؟ مبارک۔ مبارک کا مطلب جس میں برکت ہے، جس کو برکت دی گئی، اور مبارک، مبارک اللہ کا نام ہے، برکت دینے والا۔ آپ عید کے موقع پہ سنتے ہیں نا، بہت سے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں عید مبارک، تو ایسے ہی ایسے کوئی کہے عید اللہ، تو اب یہ کوئی لفظ تو نہیں ہے نا، تو عید مبارک غلط ہے، عید مبارک رے پہ زبر ہے۔ مبارک کا مطلب جس میں برکت دی گئی ہے، جو برکت والی چیز ہے۔ عید خوشی کی چیز جو برکت والی ہے آپ تک پہنچے، یہ ایک طرح کی دعا ہے۔ عید مبارک، خیر مبارک۔ خیر مبارک، خیر اچھائی کو کہتے ہیں، کہ اچھائی جس میں خدا نے برکت دی وہ آپ تک بھی پہنچے، مجھ تک بھی پہنچے۔ تو اس لیے بیٹے ہمیشہ الفاظ کو ان کے اصل تلفظ کے ساتھ باندھنا چاہیے، الفاظ کو اس کے اصل تلفظ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور حافظہ چونکہ آپ کا اچھا ہے ماشاءاللہ، قرآن پاک اب اسی حفظ کی قوت کی وجہ سے اپنے اندر دماغ میں محفوظ کر پاتے ہیں، تو اس لیے آپ کے لیے یاد کرنا آسان۔ قرآن پاک کا یاد ہو جانا خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے بچوں، کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی جو سلطنت کے اعتبار سے مغلوں کے سب سے بڑے اور آخری بادشاہ تھے، آپ کو پتہ ہے ان کی سلطنت بخارا تک تھی، بلخ تک، بخارا تک، اور پورا ہندوستان راسکماری تک، یہ سارا اس شخص واحد کی سلطنت تھا۔ تو انہوں نے جب وہ شہزادے تھے تو انہوں نے چند صورتیں حفظ کر لی۔ پھر جب وہ بادشاہ بنے تو انہیں شوق تو پہلے سے تھا، پھر انہیں خیال آیا کہ میں کیوں نہ اللہ کی کتاب پوری یاد کروں، تو بادشاہ ہونے کے بعد انہوں نے پورا قرآن پاک یاد کیا۔ حالانکہ بادشاہوں کو اور کاموں سے کہاں فرصت ملتی ہے، اور وہ ظہر کی نماز سے پہلے سو جاتے تھے کچھ دیر کے لیے، پھر اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھتے تھے، اور ظہر سے عصر تک کچھ ضروری کام بھی ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ 3 رسم الخط میں قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے۔ نسخ خط ہے، یہ کبھی پھر بتائیں گے آپ کو۔ آپ نے کبھی اردو دیکھی ہے کیسے لکھی جاتی ہے؟ سندھی کا بھی ایک خط ہوتا ہے، سندھی کیسے لکھی جاتی ہے؟ اسی طرح مختلف طرح کے خطوط ہوتے ہیں۔ وہ خط، رسم الخط جسے آپ کہتے ہیں، لکھنے کا طریقہ، وہ 3 یا 4 طرح کی جانتے تھے۔ زبانیں بھی اتنی جانتے تھے، عربی جانتے تھے، فارسی جانتے تھے، ترکی جانتے تھے، چغتائیوں کی ترکی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندی بھی جانتے تھے۔ جو آدمی آ کر چاروں زبانوں میں جس زبان میں بات کرنا چاہتا تھا وہ اسی زبان میں بات شروع کر دیتے تھے۔ بہت بڑے آدمی تھے نا۔ تو اس لیے بچوں یہ جو رسم الخط ہے، انہوں نے قرآن پاک لکھا اور پھر مکہ معظمہ بھجوایا، پھر قرآن پاک ایک اور لکھا، پھر انہوں نے مدینہ منورہ بھجوایا۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک کا نسخہ ہمارے ہاں بھی پڑھا ہوا ہے، اور وہ لائبریری میں آپ کو مل جائے گا۔ وہ حسن نظامی دہلوی نے چھپوایا تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ نسخہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، یہ ان کی کتابت ہے۔ وہ جو خواہشیں حسرتوں میں تبدیل ہو جائیں گی، ان میں سے ایک خواہش یہ بھی ہے کہ اس پہ تحقیق کرنی چاہیے
کہ جو موجودہ لائبریری میں نسخہ ہے یہ واقعی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے لکھا ہوا ہے یا پھر خواجہ حسن نظامی مرحوم کو کوئی غلط فہمی ہو گئی، کسی اور نے لکھا اور نسبت اس طرف کر دی، یہ بہرحال تحقیق کے بعد دیکھی جا سکتی ہے چیز۔ اس میں آپ جب پڑھ لکھ جائیں، خاص طور پہ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو تحقیق کے موضوعات میں سے ایک تحقیق یہ ہے کہ آپ اس پہ تحقیق کریں کہ کب چھپا، کہاں سے چھپا، حسن نظامی دہلوی مرحوم تک کہاں سے پہنچا، اس کا دعویٰ کیا ہے، پھر جس خط میں وہ لکھا گیا ہے وہ رسم الخط اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھا، ان کو آتا تھا، بہت سی چیزیں۔ جتنا آپ آگے بڑھتے ہیں اتنا آپ پر علم اور تحقیق کی راہیں کھلتی۔ تو الفاظ کو ان کے اصل تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، مثلاً کاف دو چشمی ہے اور رے، اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کشش والا کاف، اس کے بعد دو چشمی ہے۔ دو چشمی ہا کا کیا مطلب ہے؟ دو چشمی ہا کا مطلب جی جس کی دو سائڈ گول ہوتے ہیں، بیچ میں لائن ہوتی ہے۔ آپ کہیے جس کی دو آنکھیں ہوتی اور اس کے بعد وہ لائن بھی ہوتی ہے بیچ میں، ان دو آنکھوں کو الگ کرنے کے لیے، ورنہ تو ایک ہی آنکھ لگے وہ تو کانے ہی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو دو آنکھیں ہوتی ہیں اس کی، دو چشمی اسی لیے کہتے ہیں کہ دو چشم۔ چشم کس کو کہتے ہیں؟ چشم آنکھ۔ دو چشمی ہا کے بعد رے، را، اس کو کیا پڑھیں گے آپ؟ ہیں یہ بچوں اردو نہیں پڑھی؟ کیا ہے؟ شاباش، کر، ٹھیک ہے؟ مثلاً ایک بڑا سیاسی رہنما تھا اور پرلے درجے کا ظالم، اس کا نام تھا غلام مصطفیٰ کھر۔ ہم آپ کا ذہن بناتے ہیں بیٹے ان جھوٹے سیاستدانوں کے خلاف، تاکہ آپ جب کبھی بڑے ہوں تو آپ کو یاد رہے کہ اس ملک کی بدقسمتی میں سے ایک بدقسمتی یہ تھی کہ یہاں کے سارے سیاستدان جھوٹے، ایک سے ایک بڑا جھوٹا پیدا ہو اور بے وقوف بناتا رہا۔ اس کا نام تھا غلام مصطفیٰ کھر۔ یہ کھر جو ہے پنجاب میں ایک نسل ہے اس میں۔ اچھا، اس کھر کی بجائے اگر آپ اسے کاف پہ آپ کیا لگاتے ہیں جب پڑھتے ہیں تو؟ کش کے علاوہ بتائیے لفظ۔ ارے گھر کہاں؟ ہاں گھر، چلیے گھر پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ کھر جو ہے پنجاب میں ایک نسل ہے نا، اور کاف پہ کیا آپ تو آپ زبر لگاتے ہیں نا، زبر کہیے، اور اگر اس پہ پیش لگا دیں تو کیا بنے گا؟ کھر۔ کھر کیا ہوتا ہے؟ کھر کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کے پاؤں۔ کہیے سم۔ کھر، کھر کا ترجمہ ہے سم، کھر کا ترجمہ ہے ناخن۔ ناخن، ناخن، اصل لفظ کیا ہے؟ ناخن۔ ناخن کاٹ لیں، ناخن کاٹ لیں۔ وہ آدمی تو ناخن برابر نہیں ہے، یعنی کسی آدمی کی حقارت، کسی آدمی کی ویلیو کا نہ ہونا جو بیان کیا جاتا ہے، تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے نا وہ تو ناخن برابر بھی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ کبھی محبت میں، تعلق میں درخواست کرتی ہیں
یہ کبھی خواتین ماں، کبھی والدہ اور بہنیں، کبھی چھوٹے بڑے کی محبت میں، تو والدہ بہنیں گھر میں کوئی چیز پکاتی ہیں، آپ کی طبیعت نہیں کھانے کو، تو بڑی محبت سے کہتی ہیں کہ اچھا ناخن بھر چکھ لیں۔ ناخن بھر چکھنے کا مطلب تھوڑا سا چکھ لیں۔ اسی طرح ناخن پر قربان کر دوں۔ ماں کہتی ہے نا کہ اس کی اوقات کیا ہے، میں اپنے بچے کے ناخن پہ قربان کر دوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ویلیو لیس انسان ہے کہ میرے بچے کا ناخن جو ہے اس کی پھر بھی کوئی قیمت ہوگی، اس کی تو اتنی بھی قیمت نہیں۔ اور آپ پڑھتے ہیں ناخن، ہے نا؟ غلط، ناخن پڑھیے، اس سے یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ناخن خراشی، اسے ناخن خراشی ہو رہی ہے۔ خراشیدن فارسی کا لفظ ہے نا، ناخن خراشی یعنی اسے کھجلی ہو رہی، خراشتا ہے نا ناخن سے، تو ناخن خراشی ہوتی ہے۔ ناخن گیر، یہ لفظ ہے جو آپ بتائیں۔ او زبردست زبردست بیٹے، یہ کیسے، آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہاں؟ گاؤں میں سنا ہے؟ واہ بھئی، آپ کا کون سا گاؤں ہے جہاں اتنے پڑھے لکھے ہیں؟ ناخن گیر، نیل کٹر۔ ناخن گیر ناخنوں کو لینے والا، ناخنوں کو قطع کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں، ایک اور محاورہ ہے کہ ناخن سے پہاڑ کھودنا۔ اب بھلا انسان اپنے ناخن سے کبھی پہاڑ کھود سکتا ہے؟ نہیں ہوتا نا؟ تو ایسا کام کرنا جس کا کوئی رزلٹ نہیں۔ بہت سے لوگ زندگی میں ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ ناخن سے پہاڑ تراشتے ہیں۔ بہت سے بچے بھی ایسے کام کر لیتے ہیں۔ اب سکندر اعظم جب بچے تھے تو وہ بادشاہ کے بیٹے اور علم کے بادشاہوں کے شاگرد تھے، تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں پوری دنیا فتح کروں گا، اور فتح کے لیے وہ چلے، اور سکندر اعظم پنجاب میں پہنچے، یہاں راجہ پورس سے ان کا مقابلہ ہوا، اور سکندر اعظم نے، یہ کہتے ہیں بیٹے اس پہ بھی آپ تحقیق کریں، ہم کوئی بات بغیر تحقیق کے آپ کو کہہ نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ اب ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے کہ لوگ اور آپ بچے ہم پہ اعتماد کرتے ہیں کہ جو اس نے کہا ہوگا وہ سچ کہا ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہندوستان میں، یعنی اس بر صغیر میں، بر صغیر کا بھی وہ حصہ جو اب ہمارے ہاں آیا ہے، کھیوڑا۔ کھیوڑا میں کیا مشہور ہے؟ کھیوڑا کی نمک کی کان۔ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا کہ یہاں ان کے گھوڑے زمین کو چاٹ رہے تھے، تو ان سرداروں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ تو پتہ چلا یہ نمک ہے، مزیدار ہے نا نمک۔ تو گھوڑوں کے چاٹنے سے یہ نمک جو تھا یہاں اس کی کان دریافت ہوئی پہلی مرتبہ۔ لیکن اس سے پہلے لوگ کیا کھاتے تھے؟ کچھ نہ کچھ تو کھاتے تھے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تحقیق کریں۔ مگر مشہور یہ ہے کہ سکندر اعظم کے سپاہیوں نے اس علاقے میں نمک کو رواج دیا، اور جب وہ چلے گئے سکندر اعظم تو اس سارے علاقے میں یونانی زبان بولتے تھے۔ یہاں پورے پنجاب میں یونانی زبان رہی ایک مدت تک، پھر ہندی آ گئی، فارسی آ گئی، اردو آ گئی، اور اب ایسی آ گئی جو کوئی زبان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ نہ تلفظ سے اختیار کرتے ہیں، نہ الفاظ کو پرکھتے ہیں، نہ انہیں الفاظ آتے ہیں۔ کئی الفاظ ہیں بیٹے جو اب آہستہ آہستہ اس لیے متروک ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔
تو سکندر اعظم نے کہتے ہیں کہ وہ یہ نمک جو تھا یہ پوری اس بر صغیر کے خطے میں پہلی مرتبہ نمک. آپ کھیوڑا گئے ہیں کبھی؟ اوہو، آپ انہیں لے جائیے کسی دن، ٹھیک ہے نا، کھیوڑا جائیے، لیکن وہ اس بچے کو لے کے جائیے جو دو میں سے ایک کام کر سکے. یا تو آپ کھیوڑا پہ واپسی پہ مضمون لکھیں ایک کہ آپ کو کھیوڑا کیسا لگا، اور یا پھر آپ ایک تقریر کریں چھوٹی سی. جو بچہ ان دو کاموں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا وہ مت جائے، ٹھیک ہے. کھیوڑا لے کے جائیں آپ کو، آپ دیکھیے کیسی شاندار کان ہے، اس کے اندر پٹری بچھی ہوئی ہے، اس کے اندر باہر شدید گرمی پڑ رہی ہے، اور آپ جائیں گے تو 18-19 تک کا ٹیمپریچر آپ کو ملتا ہے. تو کچھ اوڑھنے کا بھی کر لیجئے گا، سویٹر وغیرہ کوئی چیز ساتھ لے کے جائیے گا. ایسے نہ آپ سردی سے ٹھٹھرتے کانپتے پھریں، سردی سے ٹھٹھریں، ٹھیک ہے بیٹے. وہاں پر ایسی کان ہے. پھر آپ مسجد بھی دیکھیں گے، ایک جگہ ایسی ہے جہاں ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے، پھر آپ وہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں. عجیب و غریب چیز ہے، اور تہہ دار ہے. ایک منزل ہے، پھر دوسری منزل ہے، پھر تیسری منزل ہے، منزلوں پر مشتمل ہے. اور وہاں ٹرین بھی چلتی، پانی بھی ہے، اور نمک آپ کو ملے گا کس رنگ کا؟ پنک. بہت اچھے، پنک کلر کا بھی نمک ہے. اور ایک دوسرا کلر کون سا؟ ریڈ. وہی پنک میں جب ڈارکنیس آ جاتی ہے تو اسے وہ بھی کہتے ہیں. اور تیسرا چلیے وائٹ. وہاں آپ دیکھیں گے تو سکندر اعظم کے ذہن میں آیا کہ وہ پوری دنیا فتح کر لے. اے بھی پوری دنیا آپ کہاں سے فتح کر لیں گے؟ چنانچہ عراق پہنچے اور مچھر کے کاٹنے سے ان کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ مچھر ڈینگی تھا، وہ جو کوئی بھی تھا بھئی، لیکن مچھر کے کاٹنے سے ان کا انتقال ہو گیا. سکندر اعظم کی تاریخ بیٹے پڑھنے کے قابل ہے، اس کے اساتذہ پڑھنے کے قابل ہیں. تو اس لیے ناخن سے پہاڑ کھودنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناخن سے پہاڑ کھودا یعنی ایسا کام کیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسانی اعضاء کے ساتھ جتنے محاورے جڑے ہوئے، آپ کبھی ان پہ غور کریں تو ناخن کے ساتھ کتنے ہی محاورے آپ کے ذہن میں آتے ہیں. اسی طرح یہ جو بیچ سے چرا ہوا ہوتا ہے نا کسی جانور کا پاؤں، الگ الگ جانوروں کے پاؤں کبھی ایک ہی ہوتا ہے پورا سالم، اور کبھی بیچ میں چرا ہوا ہوتا ہے. تو جو چرا ہوا ہوتا ہے بیچ کا اسے کہتے ہیں کھر. جو چرا ہوا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کھر، ٹھیک ہے. اچھا، بہت سے شعراء نے بھی اسے استعمال کیا. بہرحال یہ تو قصہ ہے اس کا کہ کھر اور کھر ان دونوں میں فرق ہو گیا، ایک ذات ہو گئی اور ایک کھر ہو گیا. اسی طرح بہت سے الفاظ ہیں ایسے جن میں بہت سے اضافے ہو جاتے ہیں، اور ان اضافوں کو پڑھنا چاہیے. سابقہ، لاحقہ، یہ سب چیزیں اردو زبان میں چلتی ہیں. اچھا بھئی، ایک پہیلی، اب آپ کا دلچسپ مشغلہ، پہیلی بھی سنائیں. سب بولے ہیں جی، ٹھیک ہے. اور نہیں سب بولے ہیں، ہم نے خبر دی ہے، مطالبہ نہیں کیا. خبر اور مطالبے میں فرق ہے نا. مطالبہ کا مطلب تو یہ کہ ہم آپ سے کہیں کہ سب بولیے، امر ہے، حکم ہے، آرڈر ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس آرڈر اور حکم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی سب آرڈینیٹ کو، اپنے چھوٹے کو، کسی کو آرڈر کیجئے کہ یہ کرو. اور ایک قسم ہوتی ہے بیٹے اسی میں جو ادب اور احترام کے ساتھ درخواست ہوتی ہے کہ آپ یہ بات کر دیں، اسے کہتے ہیں دعا. اللہ یہ کام کر دیں.
تو آرڈر تو نہیں دیا جا سکتا، اسے کہتے ہیں دعا۔ اور ایک ہوتی ہے خبر، ہم نے آپ کو خبر دی، ہم نے آپ سے مطالبہ ہی نہیں کیا کہ سب ایسے کریں۔ اچھا، پہیلی ایک اگر آپ بوجھیں تو پھر پتہ چلے کہ آپ ذہین ہیں۔ آپ نے اس وقت تو بہت اچھا جواب دیا، آپ پہیلی بوجھیے۔ گورا گورا دیکھو لوگو، آپ نے یہ منظر اصل میں دیکھا نہیں، شاید کسی بچے نے بھی نہ دیکھا ہو، اس سے ذرا سا مشکل ہے۔ گورا گورا دیکھو لوگو، چوں نہ کرو اور کھاؤ، چوں نہ کرو اور کھاؤ، آگ لگے پانی سے اس میں اس کی بوجھ بتاؤ، آگ لگے پانی سے اس میں اس کی بوجھ بتاؤ، یعنی اس پہیلی کو بتاؤ۔ گورا گورا دیکھو لوگو، اچھا بھئی وہ ابو بکر کہاں گئے؟ اچھا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دوسرے ہیں ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا اب نظر آ گئے۔ اور تیسرے آپ کے کزن یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلو، گورا گورا دیکھو اس کو، چوں نہ کرو اور کھاؤ، اس کا مطلب ہے وہ چیز ایسی ہے اس کا رنگ بہت گورا ہے، ٹھیک ہے؟ چوں نہ کرو اور کھاؤ، یعنی بغیر چوں چرا کیے اس کو کھا جاؤ۔ کیا کہا؟ جی بیٹے، چونا، زبردست بھائی، بہت اچھے بہت اچھے۔ آپ نے کبھی چونے کو دیکھا ہے؟ کیسے؟ پان میں ہوتا ہے۔ یہ دیکھا بیٹے، زبردست، یہ ہے نا ذہانت۔ آپ کا کیا نام ہے؟ شہریار۔ شہریار۔ گورا گورا دیکھو اس کو، چوں نہ کرو اور کھاؤ، یعنی جب پان میں لگتا ہے نا چونا، تو اس وقت بالکل کچھ مت پوچھو اور کھا جاؤ۔ آگ لگے پانی سے اس میں، اس چونے کی ڈلی کو جب آپ پانی میں ڈبوتے ہیں تو اس سے گیس نکلتی ہے، اس سے ایک تیز آواز کے ساتھ بخارات اٹھتے ہیں، تو آگ ہی گویا لگ گئی۔ آگ لگے پانی سے اس میں اس کی بوجھ بتاؤ، اور بوجھ بتا دی شہریار نے، ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھا۔ چونا جو ہوتا ہے بیٹے، یہ بنیادی طور پر اس کو کیلشیم آکسائڈ کہتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے جیومیٹری پڑھی ہے یا نائنتھ 10th میں؟ تھوڑی بہت تو پڑھی ہوگی یا پڑھو گے، ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ جو چیز ہے نا کیلشیم آکسائڈ، CaO، کیلشیم آکسائڈ، آپ نے تو پڑھی ہوگی بیٹے جیومیٹری، قریب نے پڑھی ہوگی، ہاں انہوں نے جیومیٹری پڑھی ہوگی، انہیں پتہ ہوگا، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو یہ جو کیلشیم آکسائڈ ہے، یہ چونے کا فارمولہ ہے، نام ہے، لاطینی زبان میں ایسے نام ہوتے ہیں، اور جو بچے کیمسٹری پڑھتے ہیں نا بیٹے، یہ ان کو بہت اچھی طرح سے آتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے چونا؟ اصل میں زمین سے ایک چیز نکلتی ہے، پتھر، اس کو پھر بھٹی میں پکایا جاتا ہے، اور بھٹی میں پکانے کے بعد اسے پھر لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ وہ پانی میں اسے بھگوتے ہیں۔ جب بھی چونا پانی میں ڈالا جاتا ہے تو ایک اس سے بھڑاس نکلتی ہے، اس کے اندر کی جو گرمی ہے اس سے فیومز پیدا ہوتے ہیں، بخارات اٹھتے ہیں۔ بچنا چاہیے اس میں سانس نہیں لینا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اور پرانے زمانوں میں کیا کرتے تھے؟ پرانے زمانوں میں
اس چونے کو بھگو کر پانی میں پھر سفیدی کیا کرتے تھے. اس سے چیزیں سفید ہو جاتی تھیں، لہٰذا اسے سفیدی کہتے تھے. بہت ٹھیٹھ اردو میں اسے کہتے تھے کلئی کرنا. کلئی کرنا، کلئی کس کو کی جاتی ہے؟ برتنوں کو. اس زمانے میں برتن پلاسٹک کے ایسے نہیں ہوا کرتے تھے. ہمارے بچپن میں کلئی والے گلی محلوں میں گلیوں میں گھومتے تھے اور عام طور پہ آواز لگایا کرتے تھے کہ کلئی کرا لو، کلئی کرا لو. تو اتنی قرات تو انہوں نے قرآن والی پڑھی نہیں ہوتی تھی، تو قاف کو وہ ایسے ہی کاف ہی پڑھتے تھے، کلی کرا لو. تو کلئی وہ جو اجلا کر دے برتنوں پہ کرائی جاتی تھی، اور چونے کو پانی میں بھگو کر اسے دیواروں پہ جیسے آپ برش سے یا کسی چیز سے پینٹ کرتے ہیں ایسے کر دیتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ گھر بھر سال 2 سال کے لیے جراثیم سے صاف اور بالکل پاک ہو جاتا تھا، اور ایسا اجلا ہوتا تھا، بہت خوشی ہوتی تھی. آپ کے ہاں اب بھی کسی کے گھر میں کلئی یا یا سفیدی ہوتی ہے؟ کہاں؟ گاؤں میں؟ ہاں یہ ہوتی ہوگی بیٹے، ورنہ تو اب مکانات پختہ ہو گئے اور اب پینٹ ہو جاتا ہے. پختہ کیا ہے؟ پکا، مضبوط. کہاں سے؟ فارسی جو بچے پڑھتے ہیں یہ بتائیں اس کی اصل کیا ہے، مصدر اصل کیا ہے؟ پختہ کہاں سے بنا ہے؟ پختن. اور اب ہے مشکل بات کہ جس بھٹی میں اس پتھر کو پکاتے ہیں، جس بھٹی میں اس چونے کے پتھر کو پختہ کرتے ہیں، اس بھٹی کو کیا کہتے ہیں؟ اس بھٹی کو کہتے ہیں بیٹے پزاوا. پزاوا یہ اصل میں فارسی سے ہی ہے، پختن سے ہی بنا ہے. پزاوا اس بھٹی کا نام ہے جس بھٹی میں. اچھا اب دیکھیے، کھانا جس چیز پہ پکتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہانڈی. لیکن وہ جو مشین ہوتی ہے یا جو بھی چیز ہوتی ہے اس پہ کھانے کو پکایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ چولہا. اور جس میں کیک پکایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اوون. اور جس میں چونے کا پتھر پکایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پزاوا. اب سمجھ آئی؟ چولہا، اوون، بھٹی، پزاوا، یہ سب اس جگہ کے اس برتن کا نام ہے جس برتن میں رکھ کر کسی چیز کو پختگی دی جاتی. فارسی کا ایک شعر ہے بیٹے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن بات یہی ہے. شاعر نے کہا، پختن سے بات ہم کر رہے ہیں، اسے کہا کہ حاصل عمر سے شد. پوری زندگی 3 چیزوں میں گزری. پوری زندگی حاصل عمر سے شد. زندگی بھر کا سرمایہ 3 چیزیں. 3 چیزیں کیا تھیں؟ خام شوم، خام شدم. میں خام مال تھا. خام مال، کچا مال، ریت، اینٹیں، مٹی. کچا مال ہوتا ہے نا، پھر آپ اس مٹی سے اینٹ بناتے ہیں، پھر اینٹوں کو جوڑتے ہیں تو کوئی صورت نکلتی ہے. خام شدہ. پختہ شوم، اور پھر زندگی کے تجربات نے مجھے پکایا، پختہ کیا. زندگی کی تلخیوں سے گزرا، خوشیوں سے گزرا. سوختم، اور آخر پہ جل گیا. جو لوگ جل جاتے ہیں نا بیٹے، ان کی ایک ایک بات
سونے کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوتی ہے۔ سوختم جو ہے نا، جل جانا، یہ زندگی کی اصل ہے۔ وہ جس آگ سے گزرتے ہیں نا، وہ آگ زندگی دیتی ہے۔ وہ جو آگ سے گزرنا ہے نا، وہ آگ ان کے لیے، ان کے حق میں خدا کی جنت کے برابر نہیں ہے تو کم بھی نہیں۔ حاصل عمر سے شد، زندگی کا سارا سرمایہ 3 چیزیں: خام شدم، پختہ شوم، سوخت۔ خام مٹی، کوئی بیکار چیز، کوئی کام کی نہیں، اور اس کے بعد زندگی نے پختہ کیا اور آخر پہ پہنچ کے جل گیا۔ یہ ساری زندگی کا ماحصل ہے، لیکن اس شعر کو سمجھنے کے لیے بہت عمر اور صحیح رہنمائی درکار۔ اچھا، پزاوا، وہ جگہ جہاں پر چونے کا پتھر پکایا جاتا ہے، اور پزاوا اس کو بھی بولتے ہیں جہاں پر اینٹیں پکائی جاتی ہیں۔ یہ لاحقہ ہے، اور اسی سے اور الفاظ بنتے ہیں۔ پز کا لفظ ایک بنا ہے، نان پز، نان پکانے والا، نان پز، نان پکانے والا، کیونکہ وہ بھی تندور میں نان لگاتا ہے نا۔ اینٹ پز، اینٹ پکانے والا، اینٹ کو آگ میں جلانے والا۔ اسی طرح پزاوا، پزاوا وہ چیز، وہ جگہ جہاں پر چونے کا پتھر پکایا جائے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، کھنگالنا، سنا ہے؟ کھنگالنے کا کیا مطلب ہے؟ برتن کو تو کبھی نہیں کھنگالتے بیٹے، وہ تو چیز ہی اور ہے۔ برتن کے لیے کبھی کبھی ہوتا ہے یہ لفظ استعمال، مگر ایسے نہیں ہوتا۔ برتن پانی میں کھنگالا، یعنی برتن صاف تھا یا وہ آلودہ تھا چکنائی سے، اور اسے پانی میں ڈال کے ہلا کر نکال لیا۔ کھنگالنے کا لفظ اصل میں استعمال ہوتا ہے کپڑوں کے لیے، کپڑے کھنگالے۔ کبھی نہیں والدہ سے سنا کہ میں کپڑے کھنگال کے آ رہی ہوں؟ کہتی ہیں نا، بولتی ہیں نا۔ تو کپڑے کھنگالنے کا مطلب یہ ہوا، یہ بچہ کون ہے؟ آپ نئے آئے ہیں بیٹے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ دانیال۔ کب آئے؟ 3 مہینے ہو گئے۔ اچھا، کھنگالنا اصل میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ تو کھنگالنا کپڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اسی سے ملتا جلتا ایک ہے کھنگالنا اور ایک ہے کھنگڑ۔ کھنگ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ابھی یہ جب ہوا ہے نا تو پھر مجھے یاد آ گیا۔ کھنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ابھی انہوں نے کی، کھنگ، کھانسی۔ دیکھیں بیٹے، ایک بات آپ کی تربیت میں داخل ہے۔ جب بھی کسی بڑے کے پاس جاؤ، جب بھی کسی بڑے آدمی کی مجلس میں کسی بڑی ہستی کے سامنے جاتا ہے تو گلا صاف کرنا، کھنگ کا ہونا، کھانسی کا ہونا برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی اچھے بندے کی مجلس میں گئے ہیں اور بات کر رہے ہیں اور آپ بری بات۔ اب کبھی صدر وزیر اعظم سے ملیے، لوگوں کو دیکھیے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس گلا صاف نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح بیٹے جب آپ نماز میں جاتے ہیں نا، تو بادشاہوں کے بادشاہ اور شہنشاہ، جس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں اور جس سے بڑا نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں، اور جس کا علم اور قدرت پوری اس کائنات پہ حاوی ہیں،
اس کے سامنے کھڑے ہو کے بھی کبھی گلا صاف نہیں کرتے۔ شریعت نے کیوں وضو میں یہ لکھا ہے کہ آپ ناک صاف کریں، گلا صاف کریں؟ تاکہ اللہ کے سامنے جا کر آپ نماز میں کھانسی نہ کریں۔ ایک تو بے اختیار آ جاتی ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک اپنے اختیار سے یہ اب سردیاں آ رہی ہیں نا، آپ مسجد میں سنیں گے بھئی آپ سٹیم بات لیں، آپ اپنے گلے کو صاف کریں، آپ سوچیں کہ میں نے ایسی چیز نہیں کھانی جس کی وجہ سے کھانسی شروع ہو جائے یا گلے میں کوئی چیز اٹک جائے۔ گلے میں کبھی کبھی کوئی چیز اٹک جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، ہم نام نہیں لے رہے اس کا، پھر دل خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن گلے میں کبھی کبھی کوئی چیز اٹک جاتی ہے، ایسے نماز میں نہیں کیا کرتے، ٹھیک ہے۔ نماز میں اللہ کے سامنے ہمیشہ ادب اور احترام سے رہا کرتے ہیں، ایسی چیزیں نہیں کرتے۔ اچھا، تو پنجابی میں کھنگڑ، کھنگڑ کس کو کہتے ہیں؟ بتاؤ۔ استعمال اصل میں لفظ ہوتا تھا انگڑ کھنگڑ، انگڑ کھنگڑ، انگڑ کھنگڑ، یہ پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کاٹ کباڑ، کاٹ کباڑ جو ہوتا ہے، فضول چیزیں، بیکار کی چیزیں، اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کھنگڑ اس کو بھی کہتے ہیں کھنگ دا مریض، جسے کھنگ لگی ہوئی ہو۔ کھنگ کس کو کہتے ہیں؟ کھانسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیکار کی چیزیں، ایسی چیزیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور ایک لفظ ہے کھنگر، کھنگر کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ بتائیں تو پتہ چلے آپ زبان پہ غور کرتے ہیں۔ کھنگر، اینٹ دیکھیے کبھی، اینٹ جب پکتی ہے تو اس کے بعد اینٹ ہی پہ کسی نہ کسی سمت میں مٹی، پکی ہوئی مٹی، سخت مٹی، چھوٹے 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 اس میں سوراخ ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی وہ ٹکڑا جڑا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھا ہے کبھی اینٹ کے ساتھ؟ اینٹ پہ غور نہیں کیا؟ کیا ہے نا؟ تو جو اس کے ساتھ کوئی چیز چپک جاتی ہے پزاوے میں ہی، اسے کہتے ہیں کھنگر۔ اور پنجابی میں وہی لفظ آیا ہے کھنگڑ، اور اسی سے یہ آگے الفاظ بنتے چلے گئے ہیں۔ اس سے انسانی اعضاء کے ساتھ بہت سے اردو کے محاورے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات سمجھانے کے لیے بچوں آپ سے کہہ رہے ہیں، یہ ہے ایسی فضول سا شعر ہے فضول سا شعر، لیکن آدمی جب زبان پر قدرت رکھتا ہے نا تو مشکل سے مشکل بات کہنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ آپ جو کچھ سوچتے ہیں، آپ اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں، یہ پھر آپ کو آہستہ آہستہ آ جاتا ہے۔ بہت ضروری فون ہے بیٹے، آ رہا ہے، ہم اپنی بات کو جلدی مکمل کر لیں۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ اچھا 45 منٹ تو ویسے بھی ہو گئے۔ ہم ایک شعر پڑھتے ہیں، لیکن ہے وہ چونکہ انسانی اعضاء کے متعلق شعر فضول سا ہے۔ آپ میں سے کوئی بچہ جب ہنستا ہے تو اس کے جو گال ہیں یہاں پر گڑھا پڑتا ہے؟ کوئی بچہ؟ ایک، دو، چلو 2 ہی کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بچہ اور پیارا لگتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈمپل۔ اوہو، انگلش کا لفظ آپ کو کیسے یاد ہے؟ ڈمپل۔ اچھا بھئی، ہم سوچ رہے تھے کہ آپ سے یہ بات کریں گے تو ڈمپل ہے یا ڈمپل ہے، پھر ہم سوچا ڈکشنری، پھر فرصت ہی نہیں ملی۔ اچھے سے ڈمپل کہتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے آپ سے سیکھا نا، یہ بیٹے ہمیشہ جاری رہتا ہے، ہمیشہ۔ بڑے چھوٹوں سے سیکھتے ہیں، بڑے کا مطلب یہ کہ عمر میں بڑے۔ باقی کون بڑا ہے؟ بڑا ہمیشہ وہ ہوتا ہے بیٹے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوں اور ہم اللہ سے دور ہوں،
ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ بڑائی اور چھوٹائی کا فیصلہ عمر نہیں کرتی، علم کرتا ہے، اور علم سے بڑھ کر تقویٰ، کہ کون خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے، کون اللہ کا لحاظ زیادہ کرتا ہے، وہ زیادہ بڑا ہے. لیکن عمر کے اعتبار سے حتیٰ کہ بیٹے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حدیث میں بڑا آدمی چھوٹے سے علم کو لیتا تھا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ، غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے، وہ ملنے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دروازہ گھر کا کٹکھٹایا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، پھر وہ چلے گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 مرتبہ بیل دو یا کٹکھٹاؤ، اور اگر جواب نہ آئے تو پھر واپس چلے جاؤ. میں نے یہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ یہ تو عام لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے، اس طرح کی کوئی حدیث ہے بیٹے؟ ہمیں خیال آ گیا یہ حکم تو قرآن میں بھی ہے، اور ایسے ہو نہیں سکتا کہ قرآن کریم میں کوئی بات آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس سے نا واقف ہوں. بہرحال حدیث میں ایک جگہ یہ آیا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو گئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، مجھے تو نہیں پتا، اللہ کی قسم تم ضرور اس پر کسی گواہ کو لاؤ جس کے سامنے فرمایا، تاکہ بات مزید پختہ ہو جائے. پھر انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور جو سب سے چھوٹی عمر کے صحابی تھے رضی اللہ عنہ نے اٹھایا اور کہا تم نے سنا ہے؟ ان کہا میں نے سنا. ان کے چلو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور امیر المومنین کو جا کے بتاتے ہیں. محدثین کہتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ علم اپنے سے عمر میں چھوٹے لوگوں سے بھی لیا جاتا ہے. تو اسی علم حاصل کرتے ہوئے کبھی مت یہ سوچیے گا کہ میں چونکہ عمر میں بڑا ہوں لہٰذا میں چھوٹوں سے بات کیسے پوچھوں، لوگ کیا، اور لوگ کچھ بھی کہیں، یار علم حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈمپل. ٹھیک ہے؟ شعر ایسے ہی ہے بیٹے. رخسار اس کے ہائے رے جب دیکھتے ہیں ہم، غالباً میر تقی کا ہے. رخسار اس کے دیکھتے ہیں، رخسار اس کے ہائے رے جب دیکھتے ہیں ہم، جی چاہتا ہے آنکھوں کو ان میں گڑوئیے، جی چاہتا ہے آنکھوں کو ان میں گڑوئیے. گڑونا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. گڑونا کسی چیز کو داخل کر دینا. گڑوئیے انہیں بھی کہتے ہیں، یہ جو مٹی میں پیدا ہوتے ہیں نا، جی کیڑے نہیں، وہ لمبا سا ایک کیڑا ہوتا ہے، ارتھ وام. اس کو کیا کہتے ہیں اردو؟ گڑویا اسے کہتے ہیں. اس کا ایک اور نام بھی ہے. اور اسے مچھلی کو پکڑنے کے لیے اسے لگا دیتے ہیں نا، تو مچھلیاں اس پہ جی کہیے، ایک بولیے جی. بیجل. کون بچہ بول رہا ہے بیجل؟ کس زبان میں؟ نہیں، اور بھی اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. چلیے بھئی، وہ فون بار بار آ رہا ہے، آئندہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، وہ ارتھ وام کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جس سے مچھلی پکڑتے ہیں.